بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین سکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹس پاکستان کی سیاسی صورتحال اور ایک اور چیز جو پاکستان میں اس ٹائم کئی دہائیوں سے چلتا ایک سیٹ اپ آ رہا ہے کہ جب بھی کسی کو بلیک میل کرنا ہو تو اس کی کمزوریوں پہ وار کرو یا پھر اس کے خلاف فیبریکیشن کرو، کچھ ٹیپس ریکارڈنگ، کچھ ثبوت لائے جائیں۔ اگر نہیں تو آج کی جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کو استعمال کر کے کسی کو بھی بلیک میل کیا جا سکتا ہے۔ یہ سیاسی جو انتشار اور سیاسی جو ماحول ہے اس میں ایک نئی چیز جو لانچ ہو چکی ہے، اور یہ پچھلے 9 مہینوں میں بہت زیادہ جو ہے نا اپنا عروج پکڑی ہوئی ہے اس چیز میں، تو اس کے اوپر بھی آج بات کریں گے۔ ایک اور چیز جو میں آپ کو بتا دوں کہ شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ جو ہتھکڑی ہے وہ میرا زیور ہے اور جو موت ہے وہ میری محبوبہ ہے۔ ایک انہوں نے بات اور بھی کی ہے کہ میری محبوبہ ایک اور بھی ہے، کسی صحافی نے ان کو یاد دلوایا تو وہ کہتے ہیں کہ میں نام نہیں لینا چاہتا تھا، مگر اگر ہتھکڑی کے ساتھ اس کا بھی ہاتھ جوڑ دیا جائے تو وہ بھی حاضر ہے، ٹھیک ہے۔ تو شیخ رشید صاحب کی آج کی جو پریس کانفرنس اس کے اوپر ذرا میں تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں، پھر آتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے تھوڑی دیر پہلے خطاب کیا ہے اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ان کے ساتھ تھیں۔ وہ کس وجہ سے وہ ساتھ تھیں جب وہ خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے کیا کلیریفیکیشن دی ہے، کس چیز کی دی ہے، تو اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں شیخ رشید صاحب کی پریس کانفرنس کی۔ شیخ رشید صاحب نے 3 باتیں کی ہیں۔ نمبر 1 انہوں نے کہا کہ صدر ڈاکٹر عارف علوی صاحب پیر تک الیکشن کی ڈیٹ دیں، آرٹیکل 57 آئینی طریقہ کار کے مطابق اختیارات رکھتے ہیں ڈاکٹر عارف علوی صاحب، صدر مملکت، وہ الیکشن کی ڈیٹ دے سکتے ہیں اور پیر تک ڈیٹ دیں ورنہ استعفیٰ دیں۔ بہت ہو گیا جی، بہت ٹائم دے دیا ان کو، اب بھی اگر ان کو سمجھ نہیں آتی تو اس کا حل یہی ہے کہ پیر تک الیکشن کی ڈیٹ دیں ورنہ استعفیٰ دے دیں، ایک چیز۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ باقی جو بھی سپریم کورٹ میں چیلنج ہوتا ہے یا جدھر بھی چیلنج ہوتا ہے وہ بعد میں دیکھا جائے گا، آپ کو چاہیے کہ آپ الیکشن کی آئین کے مطابق تاریخ کا اعلان کریں، کیونکہ مہینے سے اوپر ٹائم گزر گیا اور ابھی تک الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا۔ ایک چیز انہوں نے یہ کہی۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ خواجہ آصف جو ہیں انہوں نے خود اس چیز کا اعتراف کیا ہے کہ ملک ڈیفالٹ ہو چکا ہے اور ملک کو ڈیفالٹ کرنے والے کون ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ ہے۔ یہ انہوں نے اپنے منہ سے خود اعتراف کیا ہے۔ 30 اپریل تک جو بھی ہے سیاست کا ایک نیا چہرہ دیکھیں گے آپ، سیاست بالکل تبدیل ہو چکی ہوگی۔ انہوں نے یہ بڑی کلیئر ایک بات کی۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ میری حکومت نہیں ہے، یہ مریم صاحبہ کے الفاظ تھے کہ یہ حکومت میری نہیں ہے۔ تو مریم صاحبہ جرأت کا مظاہرہ کریں، بہادری کا مظاہرہ کریں اور بتائیں کہ حکومت کس کی ہے اور کون اس حکومت کو رن کر رہا ہے، کون حکومت کو لے کر آیا ہے۔ اور جو آخر میں انہوں نے کہا ہے وہ یہ ہے کہ صوبے اور مرکز کے الیکشن اکٹھے ہوں گے، بالکل الگ نہیں ہوں گے۔ اگر کسی کو میری بات پہ اختلاف ہے وہ الگ بات ہے، لیکن شیخ رشید صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ جہاں تک میرے پاس یہ 3 خبریں ہیں یہ ویریفائیڈ ہیں، صوبے اور مرکز کے الیکشن جو ہیں وہ اکٹھے ہوں گے، الگ نہیں ہوں گے، اسی لیے اتنا ڈیلے ہے۔ کیا کہتے ہیں شیخ رشید صاحب جب بھی کوئی کیا کہتے ہیں اس طرح کی پریڈکشن دیتے ہیں تو وہ 99.5% تقریباً ٹھیک ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کے بعد سپریم کورٹ کے اوپر پاکستان کی نظریں ہیں، سپریم کورٹ کے اوپر پاکستان کے لوگوں کی نظریں ہیں۔ اللہ کے بعد اگر ملک کو کوئی بچا سکتا ہے، اس بحران سے نکال سکتا ہے تو وہ سپریم کورٹ ہے، اور سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں اس ٹائم احترام برقرار رکھے ہوئے، باقی تمام ادارے جو ہیں وہ اپنا احترام
کھو چکے ہیں، بالکل ضائع کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں آدھا سامان جیل میں رکھ کے آیا ہوں اور آدھا ساتھ لے کر آیا ہوں۔ میرے موبائلز لوگوں نے لے لیے، اور جن لوگوں نے لیے مجھے پتہ ہے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا۔ ایک چیز، دوسرا میری آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی تھی، اور تیسرا انہوں نے کہا کہ 22 تاریخ کو اگر پہلی گرفتاری دینی پڑی تو میں دوں گا، کوئی ٹینشن نہیں ہے، میرا سسرال ہے جیل، اور میں وہاں پہ آدھا سامان پہلے سے ہی پلانٹ کر کے آیا ہوں، رکھ کے آیا ہوں، کیونکہ ابھی ادھر سے آ رہا ہوں۔ مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ جو لوگ میرا موبائل لے کر گئے ہیں اور جو ان کے پاس میرے موبائل پڑے ہیں اور پاسورڈ بھی میں نے ان کو دیے ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ موبائل بھی کیپچر کریں جو بے نظیر صاحبہ کا موبائل تھا، جس کے اوپر آخری کال آئی تھی کہ آپ گاڑی سے باہر نکلیں، وہ کس کی کال تھی یہ بھی بتایا جائے، اور موبائل بھی کیپچر ہو، اور یہ بھی چیزیں ریویل کی جائیں۔ یہ ان کا کیا کہتے ہیں پریس کانفرنس تھی، جو موٹی موٹی میں نے آپ کو بتائی کہ جو شیخ رشید صاحب ہیں انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ 30 اپریل تک سارا کا سارا صفایا ہو جائے گا، انشاءاللہ سیاست ایک نئے موڑ میں داخل ہو جائے گی۔ آج سے آپ اس چیز کو لکھ لیں یا نوٹ کر لیں، آج کی ڈیٹ۔ ایک چیز۔ دوسری، اب بات کرتے ہیں، عمران خان صاحب نے خطاب کیا تھوڑی دیر پہلے، اور ساتھ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ تھی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے اپنی جسٹیفیکیشن دی ہے کہ کچھ دن پہلے، ایک دو دن پہلے ان کی ایک آڈیو ٹیپ جو ہے وہ ریلیز ہوئی ہے، یعنی کہ لیک کی گئی ہے۔ جو لوگ یہ ٹیپ کھیل رہے ہیں، جو آڈیو اور ویڈیو کھیل رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ کیا یہ لوگ عدالت سے اجازت لے کے آتے ہیں، خاص کر کے رانا ثناء اللہ صاحب، کہ ہم کسی کی جو ٹیلی فونک بات ہے، گفتگو ہے، ٹیپ ہے، اس کو کیا کہتے ہیں ہم نے ریکارڈ کیا ہے اور اب ہم پبلک کرنے جا رہے ہیں، یہ کیا اجازت لے کے آتے ہیں؟ کیا پاکستان کا قانون اس کی اجازت دیتا ہے؟ انہوں نے یہ بھی سوال کیا کہ کیا جو میں نے اس میں گفتگو کی ہے وہ ٹیپ میں، وہ سچی ہے یا جھوٹی ہے؟ کہ آپ نے فورنزک کروایا اس کا؟ بغیر فورنزک کے آپ نے کیسے پبلک کر دی ٹیپ؟ ایک چیز۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ تو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ان چیزوں کو ملایا بھی جاتا ہے۔ تیسرا انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ ہم تو ڈاکٹر جو ڈوگر صاحب ہیں CCPO لاہور، اس سے میری جو گفتگو ہو رہی تھی وہ تو بڑی کیجول گفتگو تھی، نارمل گفتگو تھی۔ وہ یہ تھی کہ آپ اگر دوبارہ پنجاب میں آ گئے، لاہور میں، تو آپ یہ کریں کہ جو ہمیں ثبوت ہیں عمران خان صاحب کے جو اسیسینیشن اٹیمپٹ کے، وہ اور ہمیں بتایا جائے اور ہمارے کیس کو آگے کیا کہتے ہیں فارورڈ کیا جائے، اس میں آگے بہتری لائے جائے، اس طرح کی تھی۔ تو عمران خان صاحب اور کیا کہتے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے کیا کہتے ہیں پریس کانفرنس کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ دنیا کے کسی ملک میں اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی کو بلیک میل کرنا ہو تو آپ اس کی ٹیپ ریکارڈ کی جائیں۔ پرائم منسٹر تھا جب میں، عمران خان صاحب کہتے ہیں، تب میرے آفیشیل کالز جو تھی وہ بھی ٹیپ ہوتی تھی۔ اب تو باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس بھی ریکارڈنگ موجود ہیں۔ تو میں سپریم کورٹ آف پاکستان اعلیٰ عدلیہ سے کیا کہتے ہیں بڑے مؤدبانہ طریقے سے یہ بات کہتا ہوں کہ آپ اس چیز کا از خود نوٹس لیں، تاکہ یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو۔ یہ کیا ہو رہا ہے ملک میں کہ جس کو آپ نے بلیک میل کرنا، اس کی ٹیپ آپ بنا لیتے ہیں، فیبریکیٹ کر لیتے ہیں، اور وہ پھر پبلک کر دی جاتی ہے۔ ایک چیز۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم نے تو یہ جنگ جو تھی یہ اس لیے ہم نے شروع کی کہ ہم نے تو ملک کو بحران سے نکالنا تھا، ہم نے تو اس لیے الیکشن، ہمارا تو ایک ہی مدعا ہے کہ الیکشن کروائے جائیں۔ آپ الیکشن کروا دیتے تو ہم تو کسی مطلب کہ اتنے بڑی تحریکوں میں بھی نہ جاتے اور ہم اتنے سیٹ اپ میں بھی نہ جاتے۔ آپ الیکشن سے بھاگے ہوئے ہیں، الیکشن نہیں کروا رہے۔ سپریم کورٹ کے جج پر دباؤ ڈالنے کے لیے پہلے رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک پرویز الہی صاحب کی، اور جو بار ایسوسی ایشن کے جو صدر ہیں سپریم کورٹ کے، ان کی ایک آڈیو ریلیز کی ہے۔ اب ڈاکٹر یاسمین صاحبہ کی جو ہے وہ آڈیو انہوں نے
وائرل کی ہے، کس وجہ سے پبلک کی ہے کہ ڈوگر صاحب کا جا کے جو تبادلہ ہوا ہے اس کو روکا جائے یا ان کو وہاں پہ کام نہ کرنے دیے جائے. یہ ان کی سیاسی مفاد کے لیے اس طرح کے ہتھ کنڈے کرتے ہیں، حالانکہ اس کا کیا کہتے ہیں جو نقصان ہے یہ ان کو خود ہی ہونا ہے. پارٹی کے 3 بڑے اہم رہنماؤں کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، ان کی ٹیپس ان کو بتائی جا رہی ہے کہ آپ کی ہمارے پاس ٹیپس ہیں، آپ کی ہمارے پاس ریکارڈنگز ہیں، اور ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے. تو عمران خان صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ جیل بھرو تحریک تو اب ہوگی، اور یہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جیلوں میں ہمیں ڈالنا چاہتے ہیں سیاسی انتقامی کارروائی کی وجہ سے، تو یہ ڈال کے اپنا یہ بھی شوق پورا کر لیں. یہ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. مزید جو پاکستان کی سیاست ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے اونٹ اس کا، وہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا رہوں گا. اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے چینل کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.